وزرائی آئین پر ایک سوالیہ نشان ہے اور قابل مذمت ہے۔ صوبائی قیادت غیر آئینی طور پر گرینڈ الائنس کا حصہ بطور سیکرٹری جنرل کے کام سر انجام دے رہا ہے۔ احتجاجاً اسٹار پینل الیکشن 2025-28 کا بائیکاٹ کرتی ہے۔ عزیز صحافی برادران، اس تنظیم نے کبھی ملازمین کی عزت نفس کا سودا نہیں کیا۔ ممبران کے آمد و رفت کے لیے مختلف اوقات میں بسیں لیں تاکہ ملازمین کے آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ان بسوں کو مختلف روٹس پر چلائے جاتے ہیں۔ عزیز صحافی برادران، کہنے کو تو یہ سید ہدایت یار بخاری صاحب کی تنظیم ہے جس نے اپنی مدد آپ کے تحت اس تنظیم کو دام بخشی، جو اب آپ سب کے سامنے ہے۔ آج یہ تنظیم اس کے نام سے پورے پاکستان میں چل رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج اس تنظیم میں کچھ مفاد پرست ملازمین کا ٹولہ اپنی ذاتی انا اور اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اس تنظیم خصوصاً بلوچستان میں صوبائی اور ضلعی یونٹ کی سطح پر قابض ہونا چاہتے ہیں، جو کہ ایک غیر آئینی عمل ہے۔ اس لیے اس تنظیم کا گراف روز بروز نیچے گرتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ مفاد پرست ٹولہ ہے۔ عزیز صحافی برادران، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے اس کا ایک آئین ہوتا ہے اور اس کے مطابق اپنے ممبران کی دفاع آئین کی توسط سے کرتا ہے، اور یہ کہ اس کے آئین میں ایک حلف بھی تحریر کرتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر حاوی ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے آج اس کے سب کچھ برعکس ہو رہا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس انا پرست ٹولے نے اس تنظیم کے آئین کو ردی کی ٹوکری کے نظر کیے ہوئے ہے۔ اس لیے ممبران بدظن ہو کر دوسری تنظیموں میں جانے پر مجبور ہوئے اور دوسری تنظیموں میں شامل ہونے، جس کی حالیہ مثال ڈی سی آفس، محکمہ تعلیم، کچھ اور یونٹ کے دوست اس ٹولے کا انا پرستی اور خود غرضی کی وجہ سے تنظیم چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ عزیز دوستو، آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ کسی بھی تنظیم کو آگے لے جانے کے لیے اپنے مرتب کردہ آئین کے مطابق ممبرشپ کرنی ہوئی اور اس کو چلانے کے لیے ایک جمہوری طریقہ ہے کہ اپنانے والے کا کابینہ کو منتخب کرنے کے لیے اس کے آئین میں ایک طریقہ موجود ہے الیکشن کرانے کا، جس میں ہر ممبر پابند ہے کہ تنظیم کو آئینی طور پر چلانے اور نئے کابینہ کو لانے کے لیے الیکشن کے ذریعے منتخب کرنے الیکشن کرانے کے لیے آئینی شقیں موجود ہیں۔ مگر بدقسمتی سے اس انا پرست ٹولے نے تنظیم کے آئین کو اپنے حق کے لیے اپنا لونڈی بنا رکھا ہے۔ اپنے کام من پسند طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ آئین میں الیکشن کرانے کے لیے الیکشن ٹریبونل کا ذکر بھی ہے، جو کہ آج تک بدقسمتی سے اس عمل پر درآمد نہیں ہوا، تو اپیل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چندہ لینے کے لیے ذاتی جیب استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ آئین میں جوائنٹ اکاؤنٹ بذریعہ بینک آئینی شق موجود ہے۔ اس ٹولے نے اسے بھی بالائے طاق رکھا ہے۔ عزیز دوستو، آپ کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ چندے کا پیسہ اور الیکشن کی مد میں حاصل ہونے والا رقم صرف اور صرف اپنی ذاتی خرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی کرپشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کو صحافی حضرات اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کی مدد سے اجاگر کرنا ہے۔ عزیز دوستو، الیکشن کرانے کے لیے ایک آئینی مدت ہوتی ہے۔ صوبہ ضلع 3 سال اور یونٹ کی سطح پر 2 سال کا ذکر ہے۔ اگر آپ کی ریٹائرمنٹ میں 3 سال یا 2 سال سے کم
ہے تو آئینی طور پر آپ کسی بھی طرح الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہیں۔ پھر یہاں سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، ان تمام حقائق کو آپ کے سامنے اس لیے بھی لایا گیا تاکہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے توسط سے اجاگر کیا جائے۔ حال ہی میں موجودہ ضلع کوئٹہ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ضلع کوئٹہ میں یونٹوں کی تعداد 60 کے قریب ہے، جس میں آئینی مدت کم سے کم 2 ماہ کا عرصہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس دوران یونٹوں میں الیکشن کیمپین چلائی جا سکے، لیکن موجودہ صوبائی قیادت کی آنکھیں بند ہیں، جو کہ غیر آئینی طور پر صوبائی قیادت کی جانب سے پذیرائی ہو رہی ہے، جس سے ہم آپ کے توسط سے مذمت کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، صوبائی صدر کی جانب سے موجودہ ضلع صدر کے غیر آئینی طور پر پذیرائی آئین پر ایک سوالیہ نشان ہے اور قابل مذمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابقہ ضلعی قیادت کو غیر آئینی طور پر بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی غیر آئینی ہے، جبکہ سابقہ ضلعی قیادت کو تقریباً 8 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور ایک موجودہ ضلعی پینل کا حصہ ہے۔ اس وقت بحال کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ عزیز دوستو، ایپکا بلوچستان خصوصاً ضلع کوئٹہ کے غیور غیرت مند جیالے ساتھیوں، مجھے یہ بات نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل تک جو لوگ آئین اور دستور کی باتیں کرنے والے دوست آج خود ہی آئین سے روگردانی کر کے اپنی مفادات اور شخصیت پرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ضد اور انا کی بنیاد پر ایپکا کو چلانے اور اپنی آمریت کو برقرار رکھنے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ آپ تمام دوستوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ کل تک یہی دوست سابقہ صوبائی قائدین پر تنقید اور ان کی بادشاہت کا لقب دے کر ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں سب سے آگے تھے۔ آج جبکہ یہ خود برسر اقتدار ہیں، آئین کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کے غیر آئینی اقدامات اور آئین شکنی کے خلاف ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ ہم اس ظالم اور جابرانہ صوبائی اقدامات کو روک سکیں۔ عزیز دوستو، آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ الیکشن کے کسی بھی سطح پر کرانے کے لیے مرکزی چیف الیکشن کمشنر کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جبکہ چیف الیکشن کمشنر کا مورخہ 29/2/2024 کو عمر کی بالائی سطح پر پہنچ کر ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود غیر آئینی طور پر ریٹائرڈ الیکشن کمشنر سے موجودہ صوبائی قیادت کو الیکشن شیڈول دینا بھی ایک غیر آئینی اقدام تھا۔ اس لیے موجودہ صوبائی قیادت کو غیر آئینی کہنا قانونی اور آئینی طور پر کہنا درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ضلعوں کو الیکشن شیڈول دینا بھی غیر آئینی عمل تھا۔ اس دوران جن ضلعوں سے الیکشن کی مد میں جو رقم الیکشن فیس کے طور پر وصول کی گئی ہے وہ بھی کرپشن کے زمرے میں ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صوبائی قیادت اس وقت غیر آئینی اقدامات کر رہی ہے، جبکہ عدالت میں موجودہ صوبائی قیادت کے فائنل نوٹیفیکیشن جاری کرنے کو عدالت کی جانب سے آئینی اور قانونی طور پر روکا گیا ہے۔ کاپی لف ہے۔ اس کے باوجود صوبائی قیادت غیر آئینی طور پر گرینڈ الائنس کا حصہ بطور سیکرٹری جنرل کے کام سر انجام دے رہا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جناب، ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ نامزد ضلعی کابینہ میں 4 عہدیداران کو غیر آئینی طور پر
آئین کے برعکس شامل کیا گیا ہے، جبکہ آئین میں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے ممبر کو بھی موجودہ ضلعی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، جو کہ غیر آئینی عمل ہے۔ کلم پینل کے مثال ادھورے پینل کی ہے، جس کا سابقہ ضلعی صدر اور موجودہ نامزد ضلعی صدر کا ایک آئینی فیصلہ اس حوالے سے موجود ہے، جو کہ لغو ہے۔ محترم صحافی حضرات، آپ نے ہمیشہ اپنے قلم کی طاقت سے ملازمین کے مسائل کو نہ صرف اجاگر کیا ہے، بلکہ اس کو حل کرانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، جو کہ قابل تعریف ہے، اور ہماری آواز کو اقوام بالا تک پہنچانے میں ہماری رہنمائی بھی کی ہے۔ عزیز دوستو، آپ کی توسط سے خصوصاً مرکزی صدر ایپکا کو بذریعہ پریس کانفرنس آگاہ کرتے ہیں کہ اس غیر آئینی اقدام کو پوری طور پر روک کر صوبائی اور ضلع سطح پر ازسرنو الیکشن شیڈول جاری کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپیل کرنے کا فورم یعنی الیکشن ٹریبونل الیکشن کرانے کے بعد فوری طور پر قائم کیا جائے، جس میں ہر پینل کو صوبائی اور ضلعی سطح پر اپیل کرنے کا آئینی حق حاصل ہو۔ عزیز دوستو، ان بالا تمام خدشات اور غیر آئینی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ ضلعی الیکشن ایپکا کوئٹہ ڈویژن سے احتجاجاً اسٹار پینل الیکشن 2025-28 کا بائیکاٹ کرتی ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ غیر آئینی صوبائی صدر اور اس کے کابینہ پر عائد ہوگی۔ اگر آئین کے مطابق ہمارے پاس اور بھی راستے ہیں، ہم ٹریبونل سے بھی کیا کریں گے۔ آپ کر رہے ہیں نا، ایک طرف آپ مرکزی صدر سے کہہ رہے ہیں کہ ازسرنو الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے، پھر آپ فورم کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، الیکشن ٹریبونل کا بھی، ساتھ آپ الیکشن کی بائیکاٹ کی بھی اعلان کر رہے ہیں۔ بائیکاٹ جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کا اس تمام پروسیس کو تعلق نہیں، جب آپ کا اس پروسیس تعلق نہیں ہوگا تو پھر آپ ڈیمانڈ کس طرح کر رہے ہیں؟ سر، اس میں ایسا ہے کہ ہم الیکشن ٹریبونل کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، فورم کی ہم بات کر رہے ہیں، اور الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کہوں کہ آپ جب الیکشن میں جاتے ہیں، ایک ڈویژن کا جب ایک الیکشن ہوتا ہے تو اس کے ممبران کا حق ہے کہ اس ڈویژن میں وہ کنٹیسٹ کرے۔ اب یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پشچم ڈسٹرکٹ کا بندہ وہ ڈسٹرکٹ کوئٹہ یعنی کوئٹہ ڈویژن میں الیکشن کر رہے ہیں، اور کلات کا بندہ جو کہ اٹیچ تھا ڈی سی آفس میں، ڈی سی نے اس کو بذریعہ لیٹر یہاں سے فارغ کر دیا، اور اس کے کلیئر اس نے نوٹ میں لکھا ہے کہ ہی ول جوائن ہز پیرنٹ ڈپارٹمنٹ، جہاں سے وہ آیا تھا وہاں اس کو بھیجا گیا۔ اب صوبائی صدر بطور شمشیر آپ کہیں اس کو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نوٹیفائی کروں گا۔ اب مجھے بتائیں آپ کلات کے بندے کو کوئٹہ میں کیسے نوٹیفائی کریں گے؟ وہ وضاحت آپ نے کل کوشچن بھی آپ سے نہیں کیا ہے، وہ وضاحت میں نے آج کی۔ ہم آپ سے صرف اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ الیکشن مرکزی آپ صدر سے نئے الیکشن شیڈول کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، ساتھ آپ فورم کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہاں پر اپنے یہ گرنسز رکھیں گے، ساتھ آپ الیکشن سے بائیکاٹ کا بھی اعلان کریں۔ جب بائیکاٹ جو کرتا ہے الیکشن کا، اس کے بعد تو اس کا جس پولیٹیکل پارٹی نے آپ انتخابات کا رسول ہے، بہت سے یہاں پہ مثالیں موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، ان کا پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رہنا، وہ کورٹ میں گئے الیکشن کمیشن میں۔ آپ بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ڈیمانڈ بھی رکھ رہے ہیں۔ بائیکاٹ جو شیڈول جاری ہوا ہے، جس کے بندے جو الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہی الیکشن موجودہ جو ابھی 21 تاریخ کو ہونا ہے، اس میں جو اٹیچ ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے بندے لیے، ہم نے تحریری طور پر ان کو دیا کہ جناب یہ آپ کے آئین کے مترادف ہے، آپ اس پر ان بندوں کو نہیں لے سکتے ہیں، اس الیکشن میں ہم کنٹیسٹ نہیں کریں گے، نیکسٹ جب آپ شیڈول جاری کریں گے اور ڈویژن کوئٹہ کے لوگ ہوں گے ہم اس میں کنٹیسٹ کریں گے۔ اس کے میں اگر کوئی بندہ اپیل میں جانا چاہتا ہے تو پھر آئین میں یہ کلیئر لکھا ہے کہ آفٹر الیکشن آپ جو ہے نا ایک اپیلنٹ جو ہے نا وہ بنائیں گے، ایک ٹریبونل بنائیں گے جہاں ایک ممبر جو ہے جا کر اپیل کر سکتا ہے۔ یہ ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں۔
موجود ہے وہ اگر اس کو دوبارہ ری شیڈول ہو جاتا ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے اگر اگر شیڈول ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کے مطالبات کے اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر آپ ہم نے صوبے سے بھی رابطہ کیا, ہم نے مرکز سے بھی رابطہ کیا, لیکن ہمیں کوئی مثبت پیش رفت, کوئی مثبت رسپانس نہیں ملا.